آفرین، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. فارسی خیلی خوبه، روانی است. شما تونستید شعر بگید، الحمدلله. آب حیوان نیز بر من هیچ تأثیری نداشت، خضر هم از خواب مرگالود بیدارم بیدارم نکرد. نکرد. آفرین، آفرین. خیلی ممنون. جب تلک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں، ہم پس مرگ بھی سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں مدھوزہ چینل کی جانب سے ایک نیا پروگرام لائے ہیں جس کا عنوان ہے کمیت سخن، جس میں شعراء اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ایک سلسلہ وار گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کا آج پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ فخر کی بات ہے کہ آج اس پہلے حصے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے شاعر، بڑی شخصیت، جانا پہچانا چہرہ، پورے ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ اردو زبان کی نمائندگی کرنے والے شاعر، سرزمین ایران میں مقیم جناب ندیم سرسوی صاحب موجود ہیں، جن کی اردو شاعری کے ساتھ ساتھ فارسی شاعری بھی بہت ہی معروف ترین شاعری آج کے وقت میں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ میں جناب ندیم نقوی سرسوی صاحب کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ کیسی؟ استقبال کرتے ہیں آپ کا، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور فخر محسوس کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے۔ شکریہ، ذرہ نوازی آپ کی۔ میں بعد سلام آپ کی خدمت میں جیسا کہ عرض کیا کہ یہ پروگرام شعراء کے گفتگو کے سلسلے سے ہے، لہٰذا آپ ہی سے اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور ایک اور فخر کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ بزم رہبری میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آپ نے اپنے فارسی اشعار سنائے، اور ہم سب آپ کے عقیدت مند حضرات، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے بہرہ مند ہوئے اور اس کو سعادت سمجھا۔ لہٰذا اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سے تقاضا کریں گے آپ سے کہ آپ اپنا تعارف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز کا نام سید ندیم حیدر نقوی ہے، اور شاعر کی حیثیت سے ندیم سرسوی، کیونکہ سرسی سے میرا تعلق ہے۔ سرسی جس کا اصل نام سرائے شیعہ ہے، جو کثرت استعمال سے سرسی ہو گیا۔ آج ہی میرے ایک ہم وطن دوست نے مجھے یہ بات بتائی۔ مردم خیز بستی ہے، سادات کا علاقہ ہے، معروف ترین بستی ہے ہندوستان کی۔ بڑے بڑے قداور شاعر ہماری بستی نے ہندوستان کو دیے، وہاں سے میرا بھی تعلق ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ سرسی سے تعلق ہے، وہیں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی، اور ادبی بستی ہے۔ بچپن سے شعروں کو سنا، شاعروں کو دیکھا، اور شعراء کے درمیان بیٹھے۔ گھر کا ماحول بھی نسبتاً شاعرانہ تھا، کوئی خاندان میں شاعر نہیں تھا، والد صاحب بھی شاعر نہیں، کوئی بھائیوں میں شاعر نہیں، لیکن یہ پروردگار کا ایک خاص عطیہ میں سمجھتا ہوں، ایک گاڈ گفٹڈ ایک صلاحیت ہے جو پروردگار نے جس سے مجھے نوازا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے سب کو، خاص کر آپ کے عقیدت مندوں کو، کہ آپ ایک بڑے شاعر کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہیں، اور حوزہ علمیہ میں آپ درس اور مشغول تحصیل ہیں۔ تو اس سلسلے میں سے بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ سفر آپ کا کہاں سے شروع ہوا، اور اس کا آغاز، آپ کی دینی تعلیم کا آغاز کہاں سے، اور کیسے یہ شوق پیدا ہوا، اس کے بارے میں بھی ذرا سا بتائیں تو محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے میں اپنے والد مرحوم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اپنی والدہ گرامی کا، پروردگار تادیر ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے، زندہ و سلامت رکھیں۔ ہوتا ہے جب بچے مدرسے میں جاتے ہیں، اسلامیہ میں جاتے ہیں، کوئی اچھی اردو پڑھنا جانتا ہے، کوئی اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ سن بہت کم تھا
5-6 سال کا سن رہا ہوگا، انہوں نے دیکھا کہ اردو اچھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن اچھا پڑھ لیتے ہیں، سورہ یاد کر لیتے ہیں. اور عام طور سے یہ تاثر رہتا ہے کہ گھر کا جو سب سے ضعیف ترین، ذہنی حوالے سے سب سے ضعیف ترین جو بچہ ہوتا ہے اس کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے. لیکن میرے والد نے دیکھا کہ یہ میں ذہین ترین تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے کچھ چیز میرے اندر دیکھی اور محسوس کی، اور مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجا. اور میں لاکھ شکر گزار ہوں کہ میرے والد نے میرے لیے اس راہ کا انتخاب کیا، کیونکہ اس کی اہمیت اور عظمت کو میں اب سمجھتا ہوں. تو دینی تعلیم کا آغاز جامعہ اہل بیت سے ہوا. دلی میں مدرسہ تھا، ہندوستان کے بہترین مدارس میں سے ایک مدرسہ، اس کا نظام جس کی کوئی نظیر نہیں. قاضی عسکری صاحب ہمارے استاد، پروردگار ان کا بھی سایہ تا دیر ہمارے سروں کو اوپر قائم رکھے، میرے استاد ہیں اور میرے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں. استاد دوسرا والد ہوتا ہے تربیت کی اپنے شاگرد کے لیے. تو وہاں مجھے شاعری تو نہیں سکھائی گئی، لیکن شعور کو بیدار کیا، فکر کو زندہ کیا، وہ باتیں سکھائیں جو میں کہیں اور نہیں سیکھ سکتا تھا. تو دینی تعلیم کا آغاز جامعہ اہل بیت میں ہوا، اور تقریباً 6 سال قاضی عسکری صاحب کے مدرسے میں رہ کر ان کی زیر مدیریت میری تربیت ہوئی. کیا بات ہے. اور واقعاً اس مقام پہ کیونکہ آپ نے بارہا اپنے والد مرحوم کا تذکرہ کیا، آپ علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں، عالم دین کی حیثیت سے ہیں، تو آپ کا ایک ایک لمحہ واقعاً ان کے لیے یہ تمام تر آپ کی زحمات جو ہیں ان کے لیے سال ثواب ہیں، اور ان کی روح شاد ہوتی ہوگی، اور ان کی مغفرت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کے کارہائے نمایاں وہ دیکھتے رہیں اور ان کی روح شاد ہوتی رہے. بہت خوب، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی دینی تعلیم کے حوالے سے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے والد صاحب نے میرا انتخاب کیا. ہم 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن انہوں نے میرا انتخاب کیا. میں ایک خوش نصیب اپنے آپ کو مانتا ہوں، اور بہت شکر کرتا ہوں، اور اپنے والد کی مغفرت کے لیے ہر اولاد کو کرنی چاہیے دعا. لیکن یہ ایک تحفہ تھا ان کی طرف سے میرے لیے، جس کا احساس مجھے اب ہوا. ابتدا میں کافی روتا تھا، مدرسے میں چھوٹا تھا، 2 دفعہ مدرسہ چھوڑ کر میں گھر آیا، لیکن والد صاحب میرا ہاتھ تھام کر پھر مجھے لے گئے. میں چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا مستقبل کا، لیکن ان کی دور اندیش نگاہیں مستقبل کو دیکھ رہی تھیں. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب ہم ایک اصل سوال کی طرف آتے ہیں، جس کا عنوان ہی جو ہم نے شعراء سے گفتگو کے سلسلے میں رکھا ہے کہ آپ کی شاعری کا اور اس شاعری سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے یہ شوق پیدا ہوا، کیسے شعری ذوق آپ کے اندر پیدا ہوا، کسی نے رجحان دلایا آپ کو، یا خود آپ کا مطالعہ، یا آپ نے کسی کو دیکھا، کسی کو آئیڈیل مانا، کہاں سے یہ آغاز شاعری آپ کی ہے، اس کے سلسلے میں بھی. آغاز صحیح طریقے سے تو مجھے یاد نہیں، البتہ جامعہ اہل بیت کے آخری سالوں میں شاعری کی طرف رجحان بڑھا. یہ تقریباً 2008 اور 2009 کی بات ہے. کیا بات ہے. ایک دوست تھے، ان کے پاس محسن نقوی کی غزلیات کی کتاب تھی. تو اس کتاب کو میں نے پڑھا، اور میں بہت زیادہ فیسینیٹ ہوا اس کتاب کو پڑھ کر. ایک طرح کا الگ احساس مجھے اس کتاب کو پڑھ کر ہوا. اس کے بعد علامہ اقبال کا دیوان رکھا ہوا تھا، اس کو پڑھا میں نے. تو جو ابتدائی شاعری ہے وہ شعر بھی پھر اسی طرح سے ہے کہ انسان جیسے شاعر کو پڑھتا ہے، ابتدا میں زبان اسی کی طرح ہو جاتی ہے. مثلاً ابتدائی شعروں میں مجھے اپنی غزل کا ایک شعر یاد آتا ہے ضرور یہ تو کر کے حق ہے. یہ ابتدائی شاعری کے یعنی 2008 یا 9 تقریباً 2008 کا یہ کلام ہوگا. کر کے بلند عدل و عدالت کے نام کو، ظلم و ستم گری کے صنم زیر خاک کر، بتگر سے خود ہی بولی یہ بسازی غلط، تو نے خدا بنایا ہے تو ہی ہلاک کر. کیا بات ہے. یہ ابتدائی شاعری، یہ ابتدائی شاعری تھی. اور میں بھی حیرت میں تھا، سننے والے بھی کہتے تھے کہ یہ کلام آپ کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کافی پرانا کلام لگ رہا ہے، کسی استاد شاعر کا ہے. یہ علامہ اقبال کو پڑھا تھا چونکہ. اور یہ دیکھیے ایک خدا کا دیا ہوا عطیہ تھا، جو بہت ساری صلاحیتیں پروردگار انسان کو دیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کو اوپر سے گرد ہٹتی ہے. اور جب وہ گرد ہٹتی ہے، کسی کی کم عمری میں ہٹ جاتی ہے، کسی کی آخر عمر میں ہٹتی ہے. اچھا، کچھ لوگ شاعری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے ایک فطری چیز ہے، فطری جذبہ ہے. یہ فطری جذبہ ہے کہ فطرتاً انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ فطری جذبہ کب ظاہر ہوتا ہے، یہ صحیح ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، بہت سارے احباب اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں شعر لکھنا سکھائیں. جی، آپ تمرین کے ذریعے شعر لکھنا، قافیہ پیمائی تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن شعر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آمد اور ایک آورد.
آورد کی شاعری میں کشش نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اپنے ذہن پر آپ نے جو سیکھا ہے، جو آپ نے فن سیکھا ہے، اس کا قافیہ کس طرح سے کیا چیز ہوتی ہے، ردیف کیا چیز ہوتی ہے، یہ آپ نے سیکھا ہے. تو وہ تھیوری پڑھ کر آپ تھوڑا بہت لکھ تو سکتے ہیں، لیکن جو فطری شاعری ہوتی ہے، وہ آورد کی جو کیفیت، جس کو پڑھ کر کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے، کسی کا دل تبدیل ہو جائے، کسی کا سر سجدے میں جھک جائے. شاعری اتنی بڑی طاقت کا نام ہے. تو یہ انقلاب برپا ہو جائے، تو یہ فطری شاعری ہے. میرا کوئی استاد نہیں تھا شاعری کا ابتدا میں، پڑھا دوسروں کو، تو یہ ایک فطری آواز تھی. جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا، میرے خاندان میں کوئی شاعر نہیں ہے، نہ میرے بھائیوں میں کوئی شاعر، نہ میرے والد صاحب شاعر. البتہ سرسی کی زمین میں لوگ کہتے ہیں شاعر ہیں، ذرے ذرے میں وہاں شاعری ہے. تو اس تعجب بھی نہیں کرتا کوئی آپ کو دیکھ کے ہاں کہ وہ آپ اتنے بڑے شاعر ہیں. مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ بھائی کوئی تعارف کرواتا ہے کہ ندیم سرسیوی صاحب ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، جیسے ہاں تو بھائی وہاں تو سب شاعر ہیں. کیسا نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں. ہے وہ تو ہے خیر وہاں کا، لیکن میں اس حوالے سے شکر گزار مانتا ہوں کہ وہاں کی آب و ہوا میں شاعری ہے، ماہانہ نشستیں برگزار ہوتی ہیں، ایام اعزاء میں شب بیداری ہو رہی ہے، ادب پرور بستی ہے، خوب شعر سنے جاتے ہیں، اچھے شعر پڑھے جاتے ہیں، اچھے شعر سنے جاتے ہیں. ہندوستان کے تمام بڑے شاعر ہماری سرزمین پر آئے اور آ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان کو عزت ملی. یہاں پر ادب نواز لوگ، بڑے شاعر بھی آپ ہی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. اب آ کر اس مرحلے میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شاعری کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. جی عموماً زیادہ تر لوگ ایک ہی زبان میں شاعری کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو رہبر معظم کے سامنے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ کی ایک شاعری اردو شاعری ہے اور ایک فارسی شاعری ہے. تو پہلے سوال یہی ہے کہ اردو شاعری کا آغاز کس طرح سے ہوا اور کیسے؟ اردو شاعری کا جیسے کہ میں نے عرض کیا 2008 یا کس کس صنف میں آپ نے کلام کہا؟ یہ دونوں حصے ایک ہی جگہ؟ مرثیہ چھوڑ کر میں نے ہر صنف میں شعر لکھے ہیں. غزل بھی کہی ہے، منقبت بھی کہی ہے، مثنوی بھی کہی ہے، آزاد نظمیں بھی کہی ہیں، نظم معرہ بھی کہی ہے، اور ربائی بھی کہی ہے، قطعات بھی کہی ہیں، انقلابی کلام بھی کہے ہیں، کسی شیخ زکزکی کے لیے بھی لکھا ہے. تو کیا بات ہے. اچھا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شاعری، اردو شاعری کا آغاز بھی آپ کا غزل کے ساتھ ہوا ہے؟ تقریباً غزل سے آغاز کیا تھا، غزل کے ہی ساتھ. اور سنتے ہیں کہ بڑے شعراء جو ہیں وہ غزل سے ہی ابتدا کرتے ہیں اور مزھ تک پہنچتے ہیں. یہ ایک سلسلہ رہتا ہے تاکہ وہاں تک ایک تمرینی سلسلہ ہو جائے اور شاعری اس لائق ہو جائے ہماری کہ ہم ان کی شان میں کچھ کہہ سکیں. بہرحال کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر سا ہی ہے، فارسی شاعری پہ آ جاتے ہیں کہ فارسی شاعری کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، اور کیسے آپ کے ہاں یہ جذبہ، اور آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے ایک زبان کے تو جاننے والے بہت ہیں، بہت افراد ہیں یہاں پر ایسے ہیں، لیکن زبان کے ساتھ ساتھ اس کے ادبیات، اس کی شعری فنون کو باقاعدہ سیکھ کر اور مسلط ہو کر اس طرح اتنی جلدی کیسے کر پائے آپ یہ سب چیزیں؟ قبل آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے الحمدللہ آج سے 7-8 برس پہلے اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ شاعری ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے میں رہبر معظم کو قریب سے دیکھ سکتا ہوں. کیا بات ہے. تو 2018 میں اسی نیت کے ساتھ فارسی شعر لکھنے سے مجھے انس نہیں ہے، کیونکہ فارسی شعر لکھنا انتہائی سخت کام ہے ایک ایسے انسان کے لیے جس کی زبان بھی فارسی نہیں ہے، اہل زبان نہیں اور اردو زبان کا شاعر ہے، تو اس کے لیے انتہائی سخت ہے. کیونکہ میں نے شعر لکھے، مجھے بعض اوقات پوری رات گزر جاتی تھی بس 2-3 شعر میں لکھ پاتا تھا، کیونکہ اسی احساسات کو نبھانا، ایک صاف شفاف شعر کہنا بہت سخت ہوتا ہے. لیکن تنہا میرا ہدف اور میرا گول یہ تھا کہ میں رہبر معظم کو قریب سے دیکھ لوں. میرا خواب یہ بھی نہیں تھا کہ میں ان کے سامنے شعر پڑھوں، یہ انکشاف کرتا چلوں میں اس بات کا، یہ خواب نہیں. دیدار صرف تھا کہ میں اس بزم کا حصہ بن سکوں جس میں فارسی زبان شعراء جا کر بیٹھتے ہیں. 5 سال پہلے یہ خواب دیکھا تھا. 2018 میں کلام بھی لکھا، غزل بھی کہی، لیکن بیچ میں کورونا جیسا عذاب آ گیا جس سے وہ بزم ملتوی ہو گئی 4 سال کے لیے. پھر 2023 میں یہ بزم برگزار ہوئی، میں نے اپنے شعر بھیجے اور شعروں کو پڑھا، لیکن اس سال پچھلے سال کی بات ہے تقریباً، شعر وہ اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن شرکت کی دعوت آئی کہ آپ بزم میں آئیے. تو پروگرام میں شرکت کی، رہبر کے ساتھ نماز پڑھی، ان کے ساتھ ہم سفرہ رہے، افطار کیا. شعر پڑھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ان کو دیکھا. میرا خواب پورا ہو چکا تھا 2023 میں، لیکن انسان کے خوابوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. خواب پورا ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی خواہش پیدا ہو گئی کہ بھائی یہاں تک آ گئے ہیں تو اب شعر بھی سنا کر جائیں گے.
تو ایک برس اور گزرا، میں نے اس سال پھر شعر لکھے اور اس بار کچھ زیادہ محنت کی. الحمدللہ بخت یاور رہا اور ماں کی دعائیں، دوستوں کی محبتیں، ان کی حوصلہ افزائیوں نے مدد فرمائی اور شعر کا انتخاب ہوا اور میں رہبر کے حضور پہنچ گیا. وہاں سے دعوت نامہ آیا کہ آپ کا نام شعر پڑھنے والوں میں ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس سال مجھے خبر ہوئی کہ آپ کا دعوت نامے کے ساتھ ساتھ شعر خوانی بھی ہے آپ کی. تو یہ میرے خوابوں کی منزل سے بھی، میری خواہشوں سے بھی آگے کی بات تھی. یعنی یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جو میں وہاں بیٹھ کر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ میں خواب میں ہوں، اور یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں رہبر معظم کے حضور اور ان سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ بھی میرے شعروں پر داد دے رہے ہیں اور میں بھی ان کے سامنے شعر سنا رہا ہوں اور بعد میں وہ میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. کیا بات. یعنی مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رہبر کے دیدار کی خواہش نے، بلکہ خواہش کی برکتوں نے آپ کو فارسی شاعر بنا دیا. بے شک بے شک. یہ میں آن کیمرہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ رہبر کے دیدار کی خواہش نے فارسی زبان میں شاعری کرنے پر مجبور کیا. کیا بات. بہت خوب، جزاک اللہ. ذرا سی گفتگو خود اس بزم کے حوالے سے کرنا چاہیں گے کہ آپ نے بہرحال مختصر اس کے بارے میں بتا دیا. کیا تجربہ رہا آپ کو، کیا تاثرات آپ کے اوپر شعر پڑھنے کے بعد؟ شعر سے پہلے والی منزل تو آپ نے تقریباً مرحلہ بتایا، لیکن ذرا سا یہ بھی بتائیں کہ شعر پڑھنے کے بعد کیا جذبہ آپ کے یہاں پیدا ہوا، اس بزم کو دیکھ کے، وہاں کے شعراء کو دیکھ کے، خود رہبر کی تائیدات کو دیکھتے ہوئے، یا رہبر کے ذوق کو دیکھتے ہوئے کہ ادبی ذوق فقہ و فقاہت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، ان تمام تدبیروں کے ساتھ آپ کا ایک ذوق اور شوق، ادبی شوق بھی ہے. ان تمام چیزوں سے تاثر کیا لیا آپ نے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اس سلسلے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ شعری نشستیں دنیا کے گوشہ کنار میں برگزار ہوتی ہیں اب بڑی بڑی اچھی، لیکن میں یہ بات آن کیمرہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین بزم شعری تھی. کیا بات. سب سے خوبصورت ترین از تمام جہاز سے، اس کی سادگی کے حوالے سے، اس کی معنویت کے حوالے سے، اس بزم کی، یعنی تمام جہاز سے یہ بزم اپنا ثانی نہیں رکھتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پچھلے سال جس چیز کا میں نے تجربہ کیا اور اس سال دوبارہ میں نے جس چیز کا تجربہ کیا وہ رہبر معظم کی پرکشش ذات ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ رہبر ہیں، وہ مجتہد عصر ہیں، وہ مرجع وقت ہیں. یہ تمام منصب، یہ تمام عہدے، یہ تمام مقام ان کے ایک طرف، ان کو اگر کوئی دیکھ لے ان کی سادگی کو تو ان کا دیوانہ ہو جائے گا کہ امام وقت کے عاشق، امام علی کے غلام ایسے ہوتے ہیں. میں یہ سوچ کر بس رو رہا تھا جب میری پہلی نگاہ رہبر کے چہرہ مبارک پر پڑی تو میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے. ان کی سادگی کو دیکھ کر کے یہ دنیا کا دور حاضر کی طاقتور ترین ایک لیڈر ہیں، دنیا تشیع کے طاقتور ترین ایک لیڈر ہیں، اور سادگی اتنی انتہا کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایسی قیامت کی سادگی تھی. تو اس بزم کی نورانیت کا کوئی ثانی نہیں ہے اور رہبر کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. آج کے دور میں دنیا میں اتنے بہت سارے لیڈرز ہیں، سیاسی لیڈرز ہیں، لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ جو ادب کے میدان میں بھی جس کا سر سب سے بلند ہو، جس کی ذات سب سے بلند ہو، وہ رہبر معظم ہے آج کی تاریخ میں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ شعر کی طاقت سے دنیا بھی آشنا نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے ہر سال شعراء کو مدعو کرتے ہیں، ان کے شعر سنتے ہیں، ان کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں شعر کتنی طاقت رکھتا ہے، شعر سے کتنے بڑے بڑے انقلاب برپا کیے جا سکتے ہیں. بالکل بے شک. اور اسی بات سے، آپ کی آخری بات سے، اور ہمارا آخری تقریباً یہ سوال ہے کیونکہ تاثرات بھی آپ نے اپنے پیش کر دیے. آپ کی شاعری میں جو آپ کے خاص طور پہ عقیدت مند ہیں اور مستقل سننے والے ہیں، اس لیے کہ سوشل پلیٹ فارم سے آپ کی شاعری اکثر نشر ہوتی رہتی ہے، وہ آپ کی شاعری کا خاصہ یہ ہے کہ انقلابی شاعری ہے اور تحریک اس کے اندر ہے، مظلوموں کی حمایت ہے، ظالمین کی مخالفت ہے. لہذا اس کے بارے میں ذرا سا بس آخری مرحلہ ہے، یہ بتا دیجئے کہ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا کہ آپ کو ان موضوعات پر، جن پہ آج کی شاعری جہاں ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج کی شاعری کا زوال ہے اور کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ایک ہی دھڑے میں بہتے چلے جا رہے ہیں سب لوگ، لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ کی شاعری مختلف عنوان پر، جو جیتے جاگتے عنوان ہیں، جو ایسے عنوان جن کی ضرورت ہے، اس پہ مستقل آپ بولتے ہیں، آپ کا قلم بولتا ہے. اس سلسلے میں یہ بتائیے کہاں سے جذبہ آیا آپ کو اور یہ لکھتے ہیں؟ قبلہ حقیقت امر یہ ہے کہ مرور زمان کے ساتھ انسان کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ اس کے مشاہدات کا سفر چلتا ہے، ویسے ویسے اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں.
تقریباً 2017 تک، یعنی 2008 اور 2009 میں شاعری شروع کی تھی. یعنی ایک طرح سے یہ کہا جائے گہوارے میں تھے، گہوارے سے اتر کر گھٹنیاں چلنا سیکھا، پھر کھڑا ہونا سیکھا. تو یہ کہا جائے کہ جب 2017 کا وقت تھا اس سے پہلے تک میرا سارا زور اس بات کو اوپر رہتا تھا کہ اچھی سے اچھی ترکیب، گہرے سے گہرا خیال، خوبصورت سے خوبصورت شعر میں کہہ سکوں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے دائرہ احباب میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے میری فکر کی رہنمائی کی، جس میں صف اول میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عابد رضا نوشاد صاحب آتے ہیں. انہوں نے فکری حوالے سے بڑی رہنمائی کی. میں غزلیں بھی لکھتا تھا اور غزل لکھنی چاہیے، میں غزلوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک عرصے کے بعد اس میں افادیت نظر نہیں آئی. افادیت بے ان معنی، افادیت اس معنی میں کہ وہ چیز غزل کو سن کر آپ میری تعریف کر سکتے ہیں اور میں خوش ہو سکتا ہوں اس تعریف کو سن کر، لیکن سماج کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. مگر یہ کہ غزل میں ایسے مضامین لاؤں جس میں غریبوں کا درد، مظلوموں کی آہ کو میں سمیٹوں. 2018 کے بعد جو فکری تبدیلی آئی، جو سوچوں میں فرق آیا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ ایسے اور حالات بھی کچھ اس طرح سے ہو گئے تھے ہندوستان کے بھی، پوری دنیا کے، کہ پروردگار نے اتنی بڑی طاقت مجھے دی ہے تو کیوں نہ اس کا ایک مثبت راستے میں استفادہ، کیوں نہ اس سے ایک مثبت راستے میں سفر طے کیا جائے. ایسی باتیں لکھی جائیں جو خود میرے لیے بھی مفید ہوں اور میرے معاشرے کے لیے بھی مفید ہوں، میرے اپنے لوگوں کے لیے بھی مفید ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک طاقت خدا نے مجھے دی ہے، اس طاقت کو اگر میں صحیح راستے میں لگاؤں گا تو میرے لیے بھی وہ مفید رہے گا اور زمانے کے لیے بھی مفید رہے گا، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی پیڑھیوں کے لیے. تو خوب نظمیں لکھیں، ایسے دعائیہ اشعار لکھیں، مناجاتیں لکھیں کہ جس کو پڑھ کر میری بھی آنکھیں تر ہو جائیں، سننے والے کی بھی آنکھیں تر ہو جائیں. ایسے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے آپ کے بہترین اور ایسے کلام جسے سن کے جو ہے لوگ نزدیک ہوتے ہیں امام سے اور ظہور کی آمادگی کے لیے اپنے وہ مجھے ایک منقبت کے دو ایک شعر یاد آ گئے امام زمانہ کے حوالے سے. رات دن بے قرار ہوں مولا، کشتہ انتظار ہوں مولا، آپ کو دیکھ تک نہیں سکتا، کتنا بے اختیار ہوں مولا. اس لیے سر جھکا کے رکھتا ہوں، خود کی نظروں میں خار ہوں مولا. آپ کا دل سے ہو نہیں پاتا، چاہتا بے شمار ہوں مولا، چاہتا بے شمار. تو یہ اس طرح کے بہت سارے اشعار لکھے جن اشعار نے لکھتے ہوئے مجھے بھی رلایا، اور جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے سب سے بڑی جیت اور سب سے بڑی سعادت مندی ایک شاعر کے لیے یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا کہے کہ آپ کے شعر مجھے خدا سے قریب کرتے ہیں، آپ کے شعر مجھے امام زمان سے قریب کرتے ہیں. اس سے بڑی داد اور اس سے بڑا انعام ایک شاعر کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پڑھنے. میں سمجھتا ہوں اس گفتگو کا پیغام بھی یہی ہے. یہ پیغام سننے والوں سے بھی ہے اور شعراء سے بھی ہے، آج کے شعراء سے بھی ہے، کہ واقعاً شاعری ایسی ہو کہ جو لوگوں کو خدا سے نزدیک اور امام زمان سے قریب کر دے، امام سے نزدیک امام سے قریب کر دے. اس لیے کہ اصل عبادت وہی ہے جو قربتاً اللہ ہو، جو قربتاً اللہ ہو. تو میں نے شعر کی طاقت کو محسوس کیا اور حتی الامکان کوشش کی، حتی الامکان. اور خدا نے بھی میری مدد فرمائی، مولا نے بھی میری مدد فرمائی. مشہد میں رہتا ہوں، امام رضا کے کوچوں کی خاک کو چاٹ کر اپنے ذہن پر سوار کر کے تھوڑی بہت فکر ٹھیک ہوئی. میں البتہ خود اتنا اچھا نہیں ہوں، شعر پڑھ کر کسی کو لگتا ہوگا بہت نیک انسان ہے، میں خود نیک نہیں ہوں، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ کسی حد تک لوگ میرے شعر پڑھ کر مولا سے اگر قریب ہو جائیں، یہ میری عاقبت بخیری کے لیے بہت بڑا. دوسرا جو سوال آپ کا تھا انقلاب کے حوالے سے، کہ شعر کے ذریعے 1 گھنٹے کی تقریر کسی کا وہ اثر نہیں کر سکتی کسی شاعر کے 2 شعر جو اثر گزار، جتنی طاقت کے ساتھ کسی شاعر کے 2 شعر زمانے پر اثر گزار ہو سکتے ہیں. ایک مجھے اپنی اسلام اور نجات بشریت کا ایک مجھے بند یاد آ رہا ہے کہ اے قلم وقت سخن ہے کچھ میری امداد کر، ذہن زنجیر جمود فکر سے آزاد کر، دھڑکنوں میں درد کی دنیا نئی آباد کر، دل ہلا دے ایسا لفظوں میں اثر ایجاد کر. میرے کاندھوں پر شعور و آگہی کا قرض ہے، مرثیہ ملت کا لکھنا میرا پہلا فرض ہے. کیا بات ہے. ایک شاعر ہونے کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کا شعور اس بلندی پر پہنچ جائے کہ آپ اپنے زمانے کی ضرورت کو سمجھ سکیں اور اس کو بتا سکیں، اور اس کا راہ حل بتا سکیں، اس کا راہ حل بتا سکیں. آپ نوجوانوں کی آواز بنیں، آپ دنیا کے مظلوم لوگوں کی آواز بنیں، ان لوگوں کی آواز بنیں جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. رہبر معظم کی تقریر کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے اور میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ معصومین کے دور میں جو شعراء تھے
وہ صرف اسی وجہ سے لائق تحسین قرار نہیں پائے تھے کہ وہ مولا کی مدح کرتے تھے، اہل بیت کے لیے لکھتے تھے، وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے لائق تحسین قرار پائے تھے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے وقت کے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جو اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، جو امام کے منصب امامت کو نہیں مانتے تھے، ان کے خلاف ان لوگوں نے آواز اٹھائی تھی۔ اور ہے بھی یہی کہ اگر آپ ظلم کے خلاف لکھ رہے ہیں، اگر آپ مظلوم کی آواز بن رہے ہیں، تو آپ جانیے کہ آپ امام زمان کے شاعر ہیں، تبھی آپ امام زمانہ کے شاعر بن سکتے ہیں جب آپ کسی مظلوم کی آواز بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی پرمغز گفتگو تھی، مفید گفتگو تھی، قابل استفادہ گفتگو تھی، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین گرامی قدر نے بھی اس گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا، اور دعا ہے خود سب سے پہلے مولانا ندیم نقوی سرسوی صاحب کے لیے کہ خداوند کریم بحق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اسی طرح سے ان کی فکر اور ان کے قلم سے ہم استفادہ کرتے رہیں، اور تمام مومنین اور ناظرین کے لیے بھی دعا ہے کہ ہم سب کو بھی فکر انقلاب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، مظلومین کی حمایت اور ظالمین کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔